السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، اس وقت ہم اور آپ آدم علیہ السلام کی توبہ کا بیان سماعت کر رہے ہیں۔ آدم علیہ السلام کی توبہ کس دن قبول ہوئی؟ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ جمعہ کے دن قبول ہوئی۔ آپ کی پیدائش اور جنت سے باہر تشریف لانا بھی جمعہ ہی کے دن ہوا، اور وہ عاشورہ یعنی 10 محرم کا دن تھا۔ خیال رہے کہ عاشورہ جمعہ کو بڑے بڑے اہم واقعات ہوئے۔ آدم علیہ السلام کی توبہ، نوح علیہ السلام کی کشتی کا زمین پر آنا، یونس علیہ السلام کا مچھلی کے پیٹ سے باہر نکلنا، ایوب علیہ السلام کو شفا، موسیٰ علیہ السلام کا فرعون سے نجات پانا اور فرعون کا غرق ہونا، یعقوب علیہ السلام کا یوسف علیہ السلام سے ملاقات کرنا، حضرت امام حسین کا کربلا میں شہید ہونا، سب 10ویں محرم الحرام کو واقع ہوا۔ ان بزرگوں نے 11ویں شب راحت میں گزاری۔ اہل سنت 11ویں رات کو حضرت غوث پاک کے ایصال ثواب کا اہتمام کرتے ہیں۔ وہ در حقیقت ان تمام بزرگوں کو حاصل ہونے والے انعامات پر اظہار خوشی بھی ہوتا ہے۔ حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کی ملاقات۔ جب زمین پر دونوں حضرات تشریف لائے تو حضرت آدم علیہ السلام ہندوستان کے علاقہ سرندیپ کی پہاڑی پر اترے اور حضرت حوا جدہ میں۔ توبہ قبول ہونے کے بعد دونوں کی ملاقات عرفات کے مقام پر ہوئی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو پہچانا، اس لیے اس میدان کو عرفات کہتے ہیں، یعنی پہچاننے کی جگہ۔ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے آئے تھے تو ان سے عربی زبان بھی لے لی گئی، یعنی بھلا دیا گیا۔ اتنے روز تک سریانی زبان میں کلام فرمایا۔ توبہ قبول ہونے کے بعد عربی زبان پھر عطا ہوئی۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تمام عالم کے جانوروں کو آواز دی، اے جانوروں، حق تعالیٰ نے تم پر اپنا خلیفہ بھیجا ہے، اس کی اطاعت اور فرمانبرداری کرو۔ دریائی جانوروں نے سر اٹھا کر اطاعت ظاہر کی اور خشکی کے جانور آپ کے آس پاس جمع ہو گئے۔ آدم علیہ السلام ان پر ہاتھ پھیرنے لگے، جس پر ان کا ہاتھ پہنچا وہ اہلی اور خانگی بن گئے، جیسے گھوڑا، اونٹ، بکری، کتا، بلی وغیرہ، اور جس پر آپ کا ہاتھ نہ پہنچا وہ جنگلی، وہ وحشی رہا، جیسے ہرن وغیرہ۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کے حق میں دعا۔ اس واقعے کے بعد آدم علیہ السلام نے عرض کیا، مولا، میری اولاد بہت کمزور ہے اور ابلیس کا فریب بہت سخت۔ اگر تو ان کی امداد نہ کرے تو وہ ابلیس سے کیسے بچ سکیں گے؟ حکم الہی آیا، اے آدم، تمہارے اور احکام تھے، تمہاری اولاد کے لیے اور احکام ہوں گے۔ ہم ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتہ رکھیں گے۔ تب آپ نے خوش ہو کر اللہ کا شکر ادا کیا۔ آدم علیہ السلام کی اولاد۔ حضرت حوا 20 یا 40 مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام سے حاملہ ہوئی۔ ہر حمل میں 2 بچے پیدا ہوئے، ایک مذکر ایک مؤنث۔ ایک حمل کے بچوں کا دوسرے حمل کے بچوں سے ایسا حکم تھا جیسے کہ مختلف ماں باپ کے بچوں کا ہوتا ہے، یعنی پہلے حمل کے بچے کا دوسرے کی بچی سے نکاح ہوتا، اسی طرح دوسرے حمل کے لڑکے سے پہلے حمل کی لڑکی کا نکاح ہوتا۔ تنبیہ: حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بچے ہر حمل سے ہوئے سوائے حضرت شیث علیہ السلام کے۔ حضرت حوا نے حضرت شیث علیہ السلام کو صرف اکیلا ہی پیش کیا، ان کے ساتھ
جڑوا کوئی بچی نہیں تھی۔ یہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و تکریم کے لیے تھا۔ مالک الملک نے ایک بچے ہی سے حاملہ کیا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور آدم علیہ السلام سے منتقل ہو کر حضرت شیس علیہ السلام کے پاس آ گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے انہیں وصیت کی کہ یہ نور مبارک پاک عورت کی طرف منتقل کرنا۔ پھر حضرت شیس علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو یہی وصیت کی۔ یہ سلسلہ حضرت عبد المطلب تک چلتا رہا کہ ہر شخص نے اپنے بیٹے کو اس نور کے پاک بطن کی طرف منتقل کرنے کی وصیت کی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے وقت آپ کی اولاد اور اولاد کی اولاد وغیرہ 40,000 سے زیادہ ہو گئی تھی۔ تفسیر ساوی و جمل وغیرہ میں 1,00,000 تک پہنچ جانے کا ذکر ملتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا جھگڑا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی صلبی اولاد سے قابیل اور حابیل تھے۔ قابیل بڑا تھا، حابیل چھوٹا۔ قابیل کھیتی باڑی کرتا تھا اور حابیل بکریاں چراتا تھا۔ قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کا نام اقلیمہ تھا، جو بہت زیادہ حسین و جمیل تھی، اور حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کا نام لبوا، خوبصورتی میں جو کچھ کم تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت کے قانون کے مطابق قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کا نکاح حابیل کے ساتھ اور حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کا نکاح قابیل کے ساتھ ہونا تھا، لیکن قابیل نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا، میں اسی لڑکی کے ساتھ نکاح کروں گا جو میرے ساتھ پیدا ہوئی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے دونوں کو نیاز کا مشورہ دیا۔ جب قابیل نے ضد اور ہٹ درمی شروع کر دی تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ تم دونوں اللہ کی راہ میں کوئی نہ کوئی چیز پیش کرو، جو سچا ہوگا اس کی نیاز و صدقہ اللہ قبول فرمائے گا، اور جو جھوٹا ہوگا اس کی طرف سے پیش کیا گیا صدقہ قبول نہیں ہوگا۔ اس وقت قبولیت کی یہ علامت تھی کہ جس کا صدقہ قبول ہو جاتا تھا اسے قدرتی طور پر آنے والی آگ کھا جاتی تھی، اور جو قبول نہیں ہوتا تھا اسے آگ نہیں کھاتی تھی۔ قابیل نے ایک انبار گندم اور حابیل نے ایک بکری یا ایک دمبا رب تعالیٰ کی راہ میں پیش کیا۔ دونوں نے یہ کہہ کر نیاز پیش کی، اے اللہ، جو اقلیمہ کا زیادہ حقدار ہو اس کی قربانی قبول فرما۔ آسمانی آگ نے حابیل کے صدقے کو کھا کر قبولیت بخش دی، اور قابیل کے صدقے کو آگ نے نہ کھا کر اسے رد کر دیا۔ قابیل کے دل میں حسد، بغض، عناد بھڑک اٹھا۔ اس نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کرنے کی دھمکی دی۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو اس طرح سے ذکر فرمایا ہے، مفہوم، اور انہیں پڑھ کر سناؤ آدم کے بیٹوں کی سچی خبر۔ جب دونوں نے ایک ایک نیاز پیش کی تو ایک کی قبول ہوئی، بولا، قسم ہے میں تجھے قتل کر دوں گا۔ حابیل نے کہا، اللہ اسی سے قبول کرتا ہے جسے ڈر ہے، بے شک اگر تو اپنا ہاتھ مجھ پر بڑھائے گا اور مجھے قتل کرے گا، میں اپنا ہاتھ تجھ پر نہ بڑھاؤں گا اور تجھے قتل نہیں کروں گا۔ میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو مالک ہے سارے جہان کا۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میرا اور تیرا گناہ دونوں تیرے ہی پلے میں پڑے اور تو دوزخی ہو جائے، اور بے انصافوں کی یہی سزا ہے۔ اس واقعے کو ذکر کرنے کا مطلب تھا کہ حسد کی برائی معلوم ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کرنے والوں کو سبق حاصل ہو، اور قیامت تک لوگ حسد کو برا سمجھیں۔ حابیل حق پر تھے، ان کے تقوی کے پیش نظر ان کا صدقہ اللہ نے قبول فرمایا۔ انہوں نے کہا، میں چاہتا ہوں میرا اور تمہارا گناہ تمہارے ہی پلے میں پڑے۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ تم نے اپنے باپ کی نافرمانی کی،
وہ گناہ بھی تمہارے ذمے ہے، اور اگر مجھے قتل کرنا چاہو تو کر لو، میرے قتل کا گناہ بھی تمہارے ذمے ہی ہوگا۔ آخر کار قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تو اس کے نفس نے اسے بھائی کے قتل کی چاؤ دلایا تو اسے قتل کر دیا تو رہ گیا نقصان میں۔ آدم علیہ السلام مکہ تشریف لے گئے، اس نے ان کے پیچھے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ یہ روئے زمین پر پہلا قتل تھا، اس لیے قابیل جانتا نہیں تھا کہ وہ اپنے بھائی کو کیسے قتل کرے، تو شیطان نے اس کے سامنے ایک پرندے کا سر پتھر پر رکھ کر دوسرے پتھر سے پھوڑ دیا۔ قابیل کو پتہ چل گیا کہ اس طرح قتل کرنا ہے۔ حابیل چونکہ بکریاں چراتے تھے، ایک درخت کے نیچے سوئے ہوئے تھے، ان کے سر پر پتھر مار کر انہیں قابیل نے قتل کر دیا۔ اس وقت حابیل کی عمر 20 سال تھی۔ قتل کے بعد قابیل کی دنیا میں ذلت۔ عبد الرحمن بن فضالہ سے مروی ہے کہ جب قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تو اس کی عقل زائل ہو گئی، دل میں سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو گئی، اسی طرح پاگل ہو رہا یہاں تک کہ وہ مر گیا۔ قتل کرنے سے پہلے رنگ اس کا سفید تھا اور قتل کے بعد اس کا تمام جسم کالا ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کی سرزمین سے واپس ہونے پر قابیل سے پوچھا، تمہارا بھائی کہاں ہے؟ اس نے کہا، میں کوئی اس کا ذمہ دار تو نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا، تو نے اسے قتل کر دیا، اس لیے تیرا سارا جسم سیاہ ہو چکا ہے۔ قابیل کا اخروی عذاب۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بھی ظلماً قتل ہوگا اس کے قتل کا عذاب آدم علیہ السلام کے بیٹے پر بھی ہوگا، کیونکہ سب سے پہلے اسی نے قتل کی شروعات کی، یعنی جس طرح قتل کرنے والے کو قتل کا عذاب ہوگا اسی طرح قتل کی ابتدا کرنے والے کو بھی عذاب ہوتا رہے گا۔ بیٹے کے قتل پر آدم علیہ السلام کا غم۔ حضرت آدم علیہ السلام بیٹے کے قتل پر اتنے زیادہ غمزدہ ہوئے کہ 100 سال تک آپ مسکرائے نہیں۔ 100 سال کے بعد آپ کو ایک بیٹے کی بشارت دی گئی، یعنی آپ کو کہا گیا، اللہ آپ کو زندہ رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو ایک اور بیٹا عطا فرمانے والا ہے۔ یہ سن کر آپ مسکرائے۔ البتہ حضرت علامہ محیص السنہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ذکر فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو حابیل کے قتل ہونے سے 50 سال بعد حضرت شیث علیہ السلام عطا ہوئے اور آدم علیہ السلام کے ولی عہد بنے۔ خیال رہے تفسیر کشاف میں یہ ذکر ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے قتل ہونے کے بعد بطور مرثیہ اشعار کہے، لیکن تفسیر کبیر میں علامہ رازی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اور روح المعانی میں علامہ آلوسی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اسے رد کیا کہ یہ غلط اور جھوٹ ہے، تمام انبیاء کرام نے اشعار نہیں کہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ اس کے آگے یعنی قتل کے بعد کس طرح سے حضرت حابیل کی لاش کو قابیل نے ٹھکانے لگایا اور پھر آدم علیہ السلام کی وفات تک کے واقعات ہم کل کے درس میں سماعت کریں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں اور اپنی دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔